اکانومی کے بھی ایکسپرٹ ہیں، اس کے علاوہ سابق وفاقی وزیر بھی ہیں. دانیال عزیز صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. دانیال صاحب سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بہت شکریہ. تھینک یو سر. بہت سارے ٹاپکس ہیں لیکن میں سٹارٹ کرنا چاہوں گی فلڈ سے. آپ ہمیشہ ایگریکلچر کے بارے میں بات کرتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے بھی کچھ دنوں پہلے بڑا ایک اعلان کیا کہ جی زرعی ایمرجنسی لگائیں گے، ماحولیاتی ایمرجنسی لگائیں گے. اس اعلان کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. ایمرجنسی تو لگ گئی لیکن جو کراپس ہماری اب اگلی بوائی کی ڈیمیج ہوئی ہیں، جو پوری ایک آپ کی لینڈ پانی کے نیچے چلی گئی ہے، وہ تمام چیزیں ہم جس طرح بار بار پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کے پاس کراپس کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، فوڈ ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ تیار نہیں ہیں. آپ کی اس پہ کیا رائے؟ جی میرے خیال میں سب سے بڑی بات جو سمجھ سے باہر ہے وہ یہ ہے کہ 2022 کے جو فلڈز ہوئے ہیں، پوری دنیا ایک تو کلائمیٹ چینج کے بارے میں آگاہی اور اپنے منصوبہ بندی اور ریزیلینس کے اور مختلف قسم کے پلاننگ، ایون جو IMF کا ایڈیشنل فنڈ ہم نے سائن کیا ہے وہ ریزیلینس کے لیے، وہ کلائمیٹ چینج کے لیے ہے. تو اس لیے پوری دنیا ریکگنائز کر رہی ہے کہ پاکستان لیسٹ کنٹریبیوٹر ہے، موسٹ افیکٹڈ ہے. تو ایک مورل کیس ہمارا پہلے سے لوگوں کے ذہنوں میں بنا ہوا ہے. اور 2022 کے فلڈز میں انہوں نے تقریباً 11-12 ارب ڈالر دے کے اس چیز کو اپنی جو تسلیم کرنے میں جو ہے وہ انہوں نے نہ صرف تسلیم کیا، انہوں نے پیسے بھی دیے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ 2022 سے لے کے آج تک وہ بے شمار پیسہ جو انہوں نے دیا تھا وہ پاکستان وڈرا ہی نہیں کر سکا. اور جب پتہ پڑا کہ پاکستان کیوں نہیں وڈرا کرا تو ہمیں کون بتاتا ہے؟ اس وقت کا موجودہ فائنانس منسٹر، کہ اس وقت کی موجودہ PMLN جو ہے وہ 2 ورقے نہیں جوڑ سکی. یعنی لفظوں میں یہ ہے کہ انویسٹیبل پلان نہیں بنا سکی. پلان کیا ہوتا ہے؟ ورقے ہوتے ہیں کہ آپ نے اس پہ لکھ کے بتانا ہے کہ جی ہم یہ کریں گے. اس میں مختلف مدیں انہوں نے رکھی ہوئی ہیں، ان کی مختلف شرطیں ہیں. اب ہمارے جو یہاں پر جب کوئی فلڈ یا کوئی آفت آتی ہے تو سب اس میں اپنے ہاتھ دھو لیتے ہیں. تو اس دفعہ انہوں نے تھوڑی سی سختی کی اور انہوں نے کہا کہ نہیں اس طرح سٹرکچرڈ ہوگا، یہ بینچ مارکس ہیں، اس طرح سے آپ چلیں گے. اور انہوں نے پروجیکٹ کی شکل مانگ لی. اب آپ دیکھیں کتنی حیرانگی کی بات ہے کہ ہم ایک ڈالر کے لیے پورے پاکستان کے باہر کے دوست جو ہیں ان سے ہم کشکول لے کے بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. جو آپ کو پیسے آپ کے رائٹ کے لیے دیے تھے کہ آپ واقعی افیکٹی ہیں، آپ کو یہ ملنا چاہیے، اور وہ زیادہ تر بہت سستا یا گرانٹ پیسہ تھا، یعنی مفت پیسہ تھا یا بہت سستے لونز تھے نسبتاً کہ آپ پینڈا بانڈ لینے جائیں یا آپ کہیں اور پیسے لینے جائیں. ایون جو آپ کے اس وقت کمرشل لونز ہیں چائنا سے یا UAE سے یا سعودی عربیہ سے، اس سے سستا پیسہ تھا. تو بجائے ہم اس کو کیپٹلائز کرتے، اس کو لیوریج کرتے، تھوڑی سی اب محنت کی بات تھی تو وہ تو ہم نے کی کوئی نہیں. لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم نے کہہ دیا کہ اب ہم نے جانا ہی نہیں ہے. کہ کیا آپ دیکھیں اسپن دیکھیں کہ جی ہم نے کشکول توڑ دینا ہے. وہ کشکول تو آپ نے نکالا ہوا اگلے ہفتے. IMF کس لیے آپ کے کشکول میں پیسے ڈالنے کے لیے آ رہی ہے نا. یہ جو 13 ارب ڈالر آپ کے پاس اس وقت بینک میں، اسٹیٹ بینک میں ہے، جو آپ پاکستان کا جمع زر مبادلہ ہے، وہ